آپ کو بات بہت غور سے اور توجہ سے سمجھنی پڑے گی۔ آج غزوہ بدر اور رومن اور پرشین امپائر کی ایک جنگ ہوئی تھی اور بالکل سیم ڈے پر ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جنگ کا ذکر سورہ روم کے شروع میں کیا ہے۔ بہت غور سے اور بہت توجہ سے بات سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ تقریباً غزوہ بدر ہونے سے تقریباً 9 سال پہلے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت پوری دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں۔ ایک طرف رومنز تھے اور دوسری طرف پرشین تھے۔ رومن یہ سارا یورپ شامل تھا، ایجپٹ بھی شامل تھا، افریقہ کا بہت سارا علاقہ شامل تھا اور ایشیا کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا۔ یہ پوری ایک بہت بڑی امپائر تھی اور اسے رومن امپائر کہتے تھے۔ اس کے مقابلے میں تھی پرشین امپائر، آج کل جسے ایران کہتے ہیں، وہ ایک سپر پاور تھی، اور یہ دونوں آپس میں جنگ کیا کرتی تھی، موسٹ ان کی جنگ ہوا کرتی تھی۔ مسلمان نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی رومنز کو پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم آئیڈیالوجی اور رومن آئیڈیالوجی ایک ہی تھی۔ مسلمز بھی ایک خدا پر بلیو کرتے تھے، رومنز بھی خدا کو مانتے تھے۔ مسلم بھی میسنجرز آف گاڈ پہ بلیو کرتے تھے، رومنز بھی میسنجر آف گاڈ پہ بلیو کرتے تھے۔ مسلم بھی ریویلڈ بک پر ایمان رکھتے تھے، ان کے پاس بھی ریویلڈ بک تھی بائبل۔ مسلم بھی اینجلز پر بلیو کرتے تھے اور وہ بھی کرتے تھے۔ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی رومن سے ملتی تھی، اور جو مکہ کے کافر تھے ان کی آئیڈیالوجی پرشین سے ملتی تھی، کیونکہ مکہ کے جو کافر تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جو پرشین تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بھی خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی خدا کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے نظریات ان سے ملتے تھے۔ اب جب جنگ ہوئی، ان کی رومن کی اور پرشین کی جنگ ہوئی شام کے علاقے میں۔ جب جنگ ہوئی، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومن جیت جائیں، مکہ کے کافر چاہتے تھے کہ کیا کریں؟ پرشین جیتے۔ جب جنگ ہوئی تو پرشین جیت گئے، رومن ہار گئے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قریب کی زمین میں رومن ہار گئے ہیں، لیکن تھوڑے ہی سالوں کے بعد، چند کچھ سالوں کے بعد یہ رومن جیت جائیں گے اور پرشین ہاریں گے۔ یہ پریڈکشن تھی قرآن کی۔ کتنے سالوں میں جیتیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بدعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 7 8 9، کسی بھی سال کے اندر اندر رومن جیت جائیں گے۔ اچھا، اس واقعے کو یا اس آیت کو نازل ہوئے پورے 9 سال ہوئے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پاک آ چکے تھے۔ جس دن غزوہ بدر ہوا، بدر کے میدان میں مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، بالکل اسی دن رومن اور پرشین کی بھی جنگ ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی دن یہ رومن کی اور پرشین کی بھی جنگ ہوئی، اور اس دن رومن جنگ جیت گئے تھے۔ وہ پیشن گوئی جو قرآن نے 9 سال پہلے کی تھی، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کے دن پوری ہوئی تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابھی 9 سال پہلے یہ مکہ کے کافر خوش ہو رہے تھے، لیکن کچھ سال کے بعد جب رومن جنگ جیتیں گے تو تب مسلمان خوش ہوں گے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے 2 خوشیاں دی تھی، ایک مکہ کے کافر بھی جنگ ہار کر بھاگے تھے، اور ادھر سے رومن بھی جنگ جیت گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں مسلمانوں کو اس 17 رمضان المبارک والے دن عطا کی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ خدا کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے طاقت دیتا ہے، جسے چاہے طاقت لے لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے رسوا کر دیتا ہے۔ اس
خدا کے آگے کسی کی طاقت نہیں چلتی، اس مالک کے آگے کسی کی حکمرانی نہیں چلتی. وہ چاہے تو 1 منٹ میں صبر زیر کر کے رکھ دیتا ہے. اس مالک کی قدرت ہے. ہم اسی کے سامنے ہی اپنا سر جھکاتے ہیں اور اسی سے ہی ہم التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ مالک ہمیں خیر کے راستوں پر ثابت قدم رکھنا.